دیکھیں ویژن پرووائڈ کرنے کے اندر بھی سب سے بنیادی کردار والدین کا ہی ہے, اور والدین کا اپنا ویژن براڈ ہوگا تو بچوں کا ویژن براڈ ہوگا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ والدین خود نیرو مائنڈیڈ ہوں, خود وہ تنگ نظر ہوں, خود ان کی زندگی کا اپنا مقصد صرف یہ ہو کہ بس کمانا ہے, کھانا ہے اور سو جانا ہے. جب خود اپنی زندگی کا مقصد یہ ہوگا تو دوسرے کو یا بچوں کو آگے کیا مقصد دیں گے؟ بچوں کو بھی ان کو دیکھ کر بھی بچے یہ سیکھیں گے, اور وہ خود بھی بچوں کو جیسا کہ کہہ ہی رہے ہوتے ہیں آج کل والدین کے بس وہ اچھی کوئی ڈگری لے لے اور اس کے بعد کوئی اچھی جگہ جاب ہو جائے یا کاروبار کرے, ایسے تو بس 2 + 2 = 4, جتنے پیسے زیادہ ہیں اتنا اچھا ہے. وہ ایک صاحب کہنے لگے, میں سوری آپ کی بات مجھے یاد آ گئی, وہ کہنے لگے سارا دن عبادت میں رہتا ہوں. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ حصول رزق حلال عبادت ہے؟ حصول رزق حلال بے شک عبادت ہے, لیکن جو ہے وہ اس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ صرف یہی عبادت نہیں ہے. تو زندگی کا جو مقصد ہے کیا ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اب یہ جو یہاں زندگی آمد برائے بندگی ہے نا, یہ بھی عام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ صرف مصلی لے کے مصلی پہ فرض نماز کے ساتھ نوافل کی کثرت محض وہ نہیں, محض یہ نہیں. ہاں کہ اب نوافل کی کثرت کیے جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندگی ہے. نہیں, یہ بھی بندگی ہے, لیکن بندگی کا, عبادت کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے دین کے اندر بہت وسیع ہے. اس کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بھی براڈ ہے. ہمارے دین کے اندر عبادت کیا ہے؟ اس دنیا کو آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکام کے مطابق برتنا ہے, یہ سب عبادت ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق آپ اپنے اعمال کریں گے, چاہے آپ کا کوئی بھی ایکشن ہے وہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکام کے مطابق کریں گے اور اللہ کی رضا کا پہلو اس کے اندر ہوگا, آپ کا وہ کام عبادت بنے گا. آپ کا اٹھنے والا ہر قدم عبادت, آپ کو اٹھنے والا ہر قدم کیا بلکہ آپ کا ہر سانس عبادت میں شمار ہو جائے گا کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پیش نظر رکھ رہے ہیں اور ان کے احکام کو, ان کی حدود کو, باؤنڈریز کو پیش نظر رکھ رہے ہیں. تو یہ آپ کا ہر سانس جو ہے یہ عبادت بن رہا ہے. یہ اچھا, اس حدود میں آپ کو اللہ نہ کرے کوئی تنگی نہیں محسوس ہوگی؟ بالکل, فلیکسیبلٹی مزاح بھی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ ساری بات تو ان کا تعلق ہے علم کے ساتھ. جب آپ علم حاصل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ کہاں لچک ہے اور کہاں لچک نہیں ہے, کہاں جو ہے وہ ہم سے مطالبہ ہے تسلب کا, سختی کا, اور کہاں ہم سے مطالبہ ہے یسر کا, آسانی کا, نرمی کا. ان ساری چیزوں کی سوجھ بوجھ ہونا بھی ضروری ہے. تو سوجھ بوجھ کا تعلق ہے علم کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ. تو وہ آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے اور آپ بچوں کو بھی آگے آپ نے ہی ڈیلیور کرنا ہے سب سے پہلے. اور ہر شخص چونکہ عالم نہیں ہے, ہو نہیں سکتا, تو کم از کم علماء سے جڑا رہے, علماء سے رہنمائی لے, اور بچوں کو بھی علماء کا ادب سکھائے, بڑوں کا ادب سکھائے. اب ہوتا یہ ہے کہ والدین خود جو ہے بچوں کے سامنے اپنے بھائیوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنے دیگر رشتہ داروں کی برائیاں کرتے ہیں. بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے, ماں باپ کا بھی اچھا نہیں ہے, تو بچے بھی آگے ان کا ادب نہیں کرتے. حالانکہ یہ آپ کی ریسپانسبلٹی تھی کہ بڑوں کا ادب آپ نے ان کو سکھانا تھا. تو جب آپ نے ان کو بڑوں کا ادب نہیں سکھایا, وہ اسی طرح نشو و نما پاتے ہیں, پھر یہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں. اب وہ آپ کا ادب بھی نہیں کرتے. جب آپ کا نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں ہمارا ادب نہیں کرتے, تو آپ نے انہیں دیگر بڑوں کا ادب سکھایا تھا کیا؟ آپ نے نہیں سکھایا, تو اب آپ کا بھی نہیں کر رہے. تو آپ کا کام ہے آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر جیسا بھی ہے, آپ کا تعلق جیسا بھی ہے, لیکن بچوں کو آپ یہ سکھائیں کہ بھئی آپ کے بڑے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ نے بڑوں کا احترام کرنا ہے. ان کو بتائیں کہ جو حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے, ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ بات انہیں سکھائیں, یہ بات انہیں سمجھائیں. بچہ آپ کے سامنے آ کر اگر آپ کے کسی رشتہ دار کی, بڑے کی آ کے برائی کرتا ہے, تو آپ اسے شے دینے کی بجائے, وہ کہنے کی بجائے ہاں وہ تو ہے ہی ایسا, یہ کہنے کی بجائے بچے کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا وہ آپ کے بڑے ہیں, اگر انہیں بڑے ہونے کے ناطے آپ کو کسی بات پہ ڈانٹ دیا یا کوئی بات سمجھائی ہے تو کوئی بات نہیں, وہ بڑے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں. تو بڑوں کی بات کا برا نہیں مناتے, بڑوں کی بات سمجھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں, اس میں آپ ہی کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ کتنی اچھی بات ہے, لیکن یہ ہم نہیں کر رہے. تو اسی طرح فکر آخرت ہو, اسی طرح نافع بنانا ہے بچوں کو, یہ بتانا ہے. ویژن بڑا کیسے ہوگا؟ یہ بتانا ہے کہ بھئی آپ نے اللہ کی مخلوق کے حق میں نافع بننا ہے, اور صرف نافع نہیں بننا, انفع بننا ہے, زیادہ نفع بخش بننا ہے. ہم خود نفع پہنچائیں گے تو ان کو آگے بتائیں گے نا کہ نفع بخش بننا ہوتا ہے, آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. الخلق عیال اللہ, مخلوق ساری کی ساری, الخلق کلہم عیال اللہ, اللہ کا کنبہ ہے. احبہم الی اللہ انفعہم لعیالہ, اللہ کو مخلوق میں سب سے پیارا کون ہے؟ وہ کہ جو اس کی مخلوق
مخلوق کے حق میں زیادہ نفع بخش ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. مخلوق کو نفع پہنچانا ہے دینی اعتبار سے بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی. یہ ساری باتیں بچوں کو ہم نے سکھانی ہیں, مورل ویلیوز بھی سکھانی ہیں, کلچرل ویلیوز بھی بتانی ہے, جو ہمارے سماجی اقدار ہیں, ثقافتی پہلو ہیں, وہ کیا ہیں, وہ بھی بچوں کو ہم نے ہی بتانے ہیں اپنے ظاہر بچوں سی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں. یہ ساری چیزیں آپ جب انہیں سکھائیں گے, سمجھائیں گے, دین کا, معاشرے کا, سماج کا, دنیا کا, تو اس سے ان کا ویژن, ساری چیزیں مل کر ویژن ان کا براڈ ہوگا, اور اس سے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوگا اور معاشرے کو نفع ہوگا, فائدہ ہوگا. بالکل صحیح بات ہے.